شک نہ کرنا قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کب آنی ہے اس کا علم؟ استاد تشریف فرما ہے قبلہ بخاری کے وہ الفاظ کہاں سے میں یعنی کیا کہاں لے جاؤں کہ جہاں ایک صحابی رسول مصطفیٰ کے پاس آیا ہے اور اس نے آ کے عرض کی متا ساعت یا رسول اللہ، آقا ذرا بتائیے گا قیامت کب آنے والی ہے۔ آپ چپ رہے، مجھے تکلیف ہوئی، کوئی بات نہیں، میں برداشت کرتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا کسی کو نہیں پتا، می کدوں آنا ہے اس کا پتا صرف اللہ کو ہے۔ بولنا تھا آپ نے، کس کو پتا ہے؟ نہیں آواز ہے، کس کو پتا ہے؟ شاہ جی میرے بہت بڑے اہل حدیث علامہ صبح صبح زیارت ہو گئی ان کی، کافی ساری سبزی لے کر جا رہے تھے، یہ حقیقت ہے، یہ خطابت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کافی ساری سبزی لے کر قبلہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ سلام دعا کے بعد میں نے پوچھا قبلہ کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ مجھے کہنے لگے نہیں شاہ جی مہمان نہیں آ رہے، چونکہ اگلے 8 دن بارش ہونے والی ہے تو میں نے سوچا مجھے بازار نہ آنا پڑے۔ میں ان کی شکل دیکھنے لگا، بھائی يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آپ جمعے میں کہتے ہیں بارش کا علم صرف اللہ کو ہے، اور ابھی آپ اتنے بڑے عالم ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اگلے 8 دن کے لیے بارش ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یا ہمارے کسی بابے سے ملاقات کر رہے ہیں؟ مجھے کہنے لگے نہیں شاہ جی وہ اصل میں پی ٹی وی والوں کی وہ لڑکی نے رات بتایا نا اگلے 8 کو دن کے لیے بارش ہونے والی ہے۔ میں نے کہا قبلہ ہمارے داتا صاحب کو نہیں مانتے، پی ٹی وی والوں کی لڑکی پر ایمان رکھتے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہہ لیجیے۔ نہیں دیکھیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس کا کسی کو نہیں پتا۔ جمعے میں قبلہ یہی فرما رہے تھے، لیکن شام کو گھر والی کو ڈاکٹر کے پاس بٹھا کے فرما رہے تھے ذرا الٹرا ساؤنڈ کر کے بتائیے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے۔ نہیں آواز آئی؟ ہدایت دینے والا، قیامت کا مالک، شفا دینے والا، نہیں آواز جو سارا اسلام آباد گونجنا چاہیے اس بات پر، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ بھائی قیامت، او بھائی یہ سورہ شورا ہے، 42واں سورہ ہے اور ایک کم 50 نمبر آیت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا، کوئی کسی کو بیٹیاں بیٹے نہیں دے سکتا، تیاں پتر دینے والا نا۔ بھائی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کسی کو علم غیب نہیں ہے، علم غیب جاننے والا بھی۔ بھائی هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، کوئی ولی نہیں ہے، ولی تو صرف بھائی ان الحکم الا للہ، آیات پڑھ رہا ہوں ریفرنس نہیں دے رہا، وقت تھوڑا ہے۔ ان الحکم الا للہ، کسی کا کوئی حکم نہیں ہے، حکم تو ان اللہ لا یست، چاچا میں نے بنایا ہے، یہ تمہاری نہیں بے وقت نہیں کہنے کی ضرورت، جسے میرے بنائے ہوئے ان رشتوں کی سمجھنا نہ آئے، جسے میرے بنائے ہوئے، میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، جسے میرے بنائے ہوئے ان رشتوں کی سمجھنا نہ آئے اسے قرآن بھی گمراہ کرتا ہے۔ جسے اپنے بزرگوں کی سمجھنا نہ آئے قرآن تو اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ جسے اپنی برادری کے بابوں کی سمجھنا نہ آئے قرآن تو اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ جسے اپنی برادری کے بابوں کی سمجھنا نہ آئے قرآن تو اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ جسے اپنی برادری کے بابوں کی سمجھنا نہ آئے قرآن تو اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ جسے اپنی برادری کے بابے سمجھ میں نہ آئے قرآن تو اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو جسے محمد کی برادری کے بابے نہ سمجھ آئے اسے ہدایت کیسے دے گا؟ نہیں میں سمجھا سکا، نہیں میں سمجھا سکا، نہیں میں لفظ بدلتا ہوں، مجھے مزہ نہیں آیا، آپ ٹھنڈا بولے، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کے لیے ہے؟ آواز دو، صرف اللہ کے لیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں کس کا نام لینا ہے؟ کہو صرف اللہ کا، کس کا لینا ہے؟
کسی اور کا نہیں لینا. فجر کی اذان کا وقت ہونے دو, یہاں آپ کا مؤذن کھڑا ہوگا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ, تو سپیکر بند کرو پیچھے سے. اگر وہ کہے وہ سپیکر چلا, اسے کہنا رات نہیں سنا تم نے قرآن, یہاں اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لینا. وہ عالم نہ بھی ہو پھر بھی کہے گا سپیکر چلا, لجپال کے بغیر اذان نہیں پوری ہو. اور سپیکر چلا اذان پوری نہیں ہوتی. اور سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. یا اللہ پھر فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بھائی مکھی کے تھوک کو مولانا آپ کیا کریں گے؟ کہتے بھائی ساری رات چاٹنا نہیں ہے. کیوں؟ یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے نا جی, اللہ نے اس میں شفا جو رکھی ہے نا جی, اللہ نے اس میں. مولوی مکھی کے تھوک پر ایمان رکھتا ہے, محمد کے خون پر شک کرتا ہے. جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو یار. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی نہیں چل رہا بات کا کر رہا ہوں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں آگے چلنا چاہتا ہوں. جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا. مکھی نہیں بنا سکتے, مکھی نہیں بنا سکتے. اچھا بھئی میری تقریر 4 گھنٹے دی ہوندی ہے تے مینوں سرکار سارے راہ آندے رہے نے گھنٹے تو اتنے نہیں جانا, تے میرا خیال ہے گھنٹہ ہو گیا ہے تے ہن من جان دیو. اللہ حافظ. اوے اجے نہیں ہویا گھنٹہ. مکھی نہیں بنا سکتے, بسم اللہ کی کرنی ہے جناب ہیں؟ کہتے مکھی نہیں بنا سکتے. میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں, میں سورہ آل عمران کی طرف چلتا ہوں. 3 نمبر سورہ ہے اور 1 کم 50 نمبر آیت ہے. مولانا آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. 1 کم بیٹا مجھے دیکھیں آپ, 1 کم 50 نمبر آیت ہے. بابا ایک نظر آیا ہے اس آیت میں, مٹی پکڑی ہے اس نے, پانی لیا ہے, گوندا ہے. مٹی اور پانی کو گوندنے کے بعد اس بابے نے پرندہ بنایا ہے. پرندہ بنایا ہے, پرندہ بنایا ہے. اچھا پھر نا پرندہ مٹی کا بنا کے نا, مٹی کا پرندہ بنا کے نا, شاہ جی تو اڈے انگر موبائل دیتے آنے لگے رہے سارا دن دے. شاہ جی میں سرکار میں نا باولپور یزمان ہیڈ راج گاہ مولانا غلام احمد صاحب آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, عالم ہیں, مفتی ہیں, بہت بڑے عالم ہیں اور محتمم ہیں, فقیر بھی بہت بڑے. وہ ان کی والدہ کہنے لگی ذرا مجھے پیر صاحب سے ملا دیں. میں چلا گیا, 107 سال کی اس کی ماں تھی. میں نے سر پہ پیار دیا, بی بی کیا حال ہے آپ کا؟ مجھے کہنے لگی شاہ جی ٹھیک ہوں, وڈیری ہو گئی ہوں, 12,000 درود روز پڑھ لیتی ہوں اور 1 سپارہ بھی روز پڑھتی ہوں. آپ سے اس لیے ملی ہوں کہ آپ تو جوان ہیں, آپ تو زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے نا. انس میاں میرا دل کرے زمین پھٹے تے میں تے دفن ہوا. شاہ جی اسیاں تے درود مائی ارائیاں دی پڑھ دیئے پہی, وہ ارائی ہے نا مفتی صاحب, تے ارائیاں دی مائی 12,000 درود پہ پڑھ دیئے. لیکن جیسے بھی ہیں ہم بندے ہمارے ہی دروازے پہ آگے کہتے ہیں اے ذرا دم کرے جی, پھوک مارے جی, پھوک مارے جی, ذرا پھوک مارے جی, جی مجھے پتہ ہے نا جی, پھوک مارے جی, پھوک مارے جی. کیوں کہ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ بزرگوں کی ساری عبادت کا اثر ان کی پھوک میں ہے. حضرت مریم کے شہزادے جناب عیسیٰ پاک نے مٹی گوند کر انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. پھونک ماری ہے, پھونک
پھونک مار کے پرندے کی جنس بدلی, مٹی سے پرندہ بنا. نہیں میں نہیں آگے بڑھ سکتا, آپ ٹھنڈا بولیں. میرے سرداروں, جو پھونک مار کے جنس بدلے نا وہ مریم کا بیٹا ہے. آپ کی تائید چاہوں گا, میدان بدر کا لگا ہے, مصطفیٰ تشریف فرما ہے, اکاشا نامی صحابی قریب آیا ہے, اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے پاس لڑنے کے لیے کوئی شے کوئی نہیں, ریت کے ٹبے پر کھجور کا چھلکا پڑا ہوا تھا, پتا چھلکا پتا اٹھا کے محمد بادشاہ نے فرمایا لے اکاشا اس سے لڑ لے جا کے. وہ کہتا ہے جب نبی نے پکڑا تھا تو پتا ہی تھا, جب مجھے دیا تھا پھر بھی پتا تھا, جب میں چلا تو پھر بھی پتا تھا. کافر کے قریب آ کے میں نے پوری طاقت سے وہ پتا مارا نا, تو جب مارا تو پتا تھا لیکن اس کی گردن کو لگا تو وہ لوہے کی تلوار بن چکا تھا. اسلام آباد والوں, جو پھونک مار کر جنس بدلے نا وہ مریم کا بیٹا ہے, جو بغیر پھونک کے پتے کو تلوار بنائے نا وہ آمینہ کا لال ہے. ان جیسا مجمع ہی کوئی نہیں پورے پاکستان. تو اڈی خیر ہوئے میری 100 سے اوپر مجمع چاہتے ہوئے. اللہ عمر دراز کرے آپ کو, جیتے رہو یار. نہیں بیٹا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ ذرا, دوبارہ نعرہ لگاؤ مجھے. بھئی بات یہ ہے کہ مجمع داد اور دعا میں اور وجد کی کیفیت میں بڑی بلندی پر چلا گیا, پر بندے اسلام آباد کے ہیں, انہوں نے صبح تبصرہ کرنا ہے کہ رات سنا کہ مریم کے بیٹے نے پھونک تھے, پر انہوں نے یہ کہا تھا حضور نے نگاہ اٹھائی اور نگاہ ابو جہل کی مٹھی پر دی, نگاہ تو پڑی. بھائی سرکار کی نگاہ تو پڑی. اچھا نہیں یہ نہیں کہیں گے, پھر رہنے دیتا ہوں جناب. یہ کہیں گے نگاہ تو پڑی تو دعا کرو نہ پڑ جائے پھر. آئے ہائے یار, دعا کرو نہ پڑ جائے نا پھر. حد ہو گئی ہے یار, بدبودار جانور ہے جسے مچھلی کہتے ہیں, لیکن یونس کی نگاہ پڑ جائے تو جنت میں جاتی ہے. خونخوار بھیڑیا ہے جو خونخوار ہے, جہنمی قسم کا جانور ہے. یوسف کے باپ کی نگاہ پڑ جائے تو جنت میں جاتا ہے. سلیمان کی نگاہ پڑ جائے تو کیڑی جنت میں جاتی ہے. صالح کی نگاہ پڑ جائے تو یار وہ اونٹنی جنت میں جاتی ہے. اور یار محمد کی نگاہ پڑی جائے آئے, جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کی. اور اصحاب کہف کی نگاہ پڑ جائے تو کوئی کتے کا پتر جنت میں جا سکتا ہے, تو جن پر محمد کی نگاہ پڑ جائے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو. اچھا یار میری بات سنیں, میں عرض کرتا ہوں, میں گزارش کرتا ہوں, مٹی پکڑی ہے, پانی مکس کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے مجھے مولویوں کی طرح بیٹھنا بھی نہیں آتا, آپ دیکھ رہے ہیں نا, سمجھ جائے نا مولوی نہیں آیا ہوگا. اور بھائی میری طرف دیکھیں, مٹی پکڑی ہے, پانی پکڑا ہے, اسے مکس کیا ہے, مکس کر کے پرندہ بنایا ہے, پھونک ماری ہے, پھر اس میں جان پڑی ہے. تیری نالین کے صدقے جاؤں, نہ نظر اٹھاتے ہیں, نہ ہاتھ لگاتے ہیں, نہ دم کرتے ہیں. ایک یہودی سے کہتے ہیں ارا ہے نا او درخت نو جا کے میرا نام تے لے ویکھو ٹردا بھی ہے کہ نہیں. جی آج مسجد شجر بنی ہوئی ہے نا وہاں پہ. بندیاں نہیں باز آنا, انہیں سویرے اکھنا نبی پاک بندہ تے کلیا سی نا. اچھا نہیں کرنی تو نہیں یہ گل کرنی, ٹھیک پھر رہن دیو, پھر چلیے. بندیاں نہیں باز آنا, انہیں کہنا ہے نبی پاک یہودی کلیا, کلیا تے سرکار ہے نا. حضور فرمایا نا تو جا کے میرا نام تے لے, تو میرا نام تے لے جا کے.
میں منت کرنا یا رسول اللہ تسی آپ ہی بلا لو درخت نو انہوں پہ کل دیو. وہ قیامت تک آن والی آدم دی نسل نو سمجھ آ جائے میرے کلے میں چینی طاقت ہے تے پھر جیسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار. اچھا پھر وہ درخت ٹر پہ آسی ٹریا سی نہیں بولے سارے ٹریا سی نا ٹر پیا سی نا ٹر پیا سی نا. تو پھر اسلام آباد والے اجے بھی نہیں اپڑ دے جڑے پھوکا مار کے کم مریم دا پتر کردا رہا ہے نا محمد دا نا ہی کر لیندا سی. آئے جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار. آپ بور تو نہیں ہو گئے نا جی؟ کوئی سبق مل رہا ہے نا جی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں جی، میں گزارش کرتا ہوں، پھونک ماری ہے حضرت مریم کے صاحبزادے نے نا، مٹی مکس کر کے نا پانی میں نا گن کے نا پرندہ بنا کے نا پھونک ماری ہے. حضور نے یہودی سے کہا کہ جاؤ اس کو میرا نام لے جا کے، لیکن میں پھر پھنس گیا ہوں کہ بندہ تے کلے ہے سرکاراں. بھائی کافی وقت ہو گیا، اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ حضور اتنی دیر بیٹھنے کے عادی نہیں ہے، میں نے بڑی تکلیف دے لی. نہیں کافی ہو گیا جی. اچھا گالتے سنو میرے ول ویکھو ذرا. آپ مٹی پھاڑ کے پانی پھاڑ کے مکس کر کے پرندہ بنا کے پھوک مار کے جڑے اڑال وہ پرندہ دوبارہ نہیں آیا. مجھے آپ کی تائید چاہیے جی. وہ جڑا اڑیا نا پھر وہ واپس نہیں آیا. میں صدقے او دے تو جاواں جنہیں وہ پتے تو تلوار نہیں سی بنائی، وہ تلوار اکاشا دے نال ہی رہندی سی. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا ٹھہرو یار، ایک منٹ ٹھہرو یار، ونڈ کریں آخری جملہ. میں زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. تقریر میں پھر آگے آج کروں گا آپ کے ساتھ. آج خطاب نہیں ہو سکا، پری فیس پہ میں نے وقت ضائع کر دیا آپ کا، تمہید پر میں نے آپ کا ٹائم ضائع کر دیا. یہ تقریر نہیں تھی میری، یہ تمہید تھی. میں تقریر آگے جا کے شروع کیا کرتا ہوں جی. اچھا نہیں ہوا، کچھ مل گیا ہے؟ پھر جتنا ملا اتنا سبحان اللہ سنا دیں مجھے. چلو اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو دارائن کی سعادت نصیب فرمائے. میرے صاحبوں، میرے سرداروں، مٹی کو پکڑ کر پانی میں ملا کر گوند کر پرندہ بنا کر پھونک مار کر جو جان ڈال کر اڑائے نا وہ مریم کا بیٹا ہے. نہ ہاتھ لگائے، نہ پھونک مارے، نہ بندہ بھیجے اور نہ نظر اٹھائے. جس پتھر کے قریب سے مصطفیٰ گزر جاتے تھے نا وہ پتھر کلمے اور درود پڑھ کے بتاتا تھا معبود تیرا جہاں پپ لگ جائے اللہ وہاں جان ڈال دیتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم. محمد جی اب تھک گئے ہو آپ، بس کریں. چیک کر لیا میں نے آپ کی بات، بس گفتگو ختم ہو گئی. یہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ بابیاں دے پیچھے توانوں کسے بندے نہیں لایا، قرآن لایا ہے. جملہ ضائع کیا آپ نے، مجھے نہیں مزہ، نہیں مجھے نہیں مزہ ہے، میں نہیں آگے چل سکتا. دیکھیں میں نے نا تخصص کیا ہے، قرآن حکیم میں میرا تخصص ہے، میری اس میں اسپیشلائزیشن ہے. میں نے اس کو پڑھا ہے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس کی سین تک. اس کی 6666 آیتیں ہیں اور ان 6666 آیتوں میں 500 آیات اوامر و نواہی پر مبنی ہے، جن میں کچھ کرنے کا حکم ہے، کچھ سے رکنے کا حکم ہے. وہ صرف 500 آیتیں ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ان 500 کو نکال دینا، باقی تو ساری بابوں کے بارے میں ہے.
انزلنا کس کے بارے میں یہ سارا قرآن؟ بابیاں دے بارے اب بابیاں دے بارے سنی لکھتے ہیں، شیعہ لکھتے ہیں، دیوبندی لکھتے ہیں، اہل حدیث لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی کچہری لگی ہے، مصطفیٰ کی کچہری لگی ہے. چھوٹا جملہ نہیں ہے یار، مصطفیٰ کی کچہری لگی ہے. عظیم صحابہ کبار تشریف فرما ہے، حضور کے عظیم صحابہ تشریف فرما ہے. محمد کی ماینتی کی پاک زبان میں سے ایک بابے کی گل چھڑ پئی اور وہ بات اس منہج پر گئی، اتنے اوپر گئی کہ سارے صحابہ کی چیخیں نکل پڑی. نبی پاک نے فرمایا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ابھی ابھی پچھلے نبیوں کی امت میں سے ایک بابے کا ذکر کیا ہے جس نے 1000 سال سارا دن جہاد کیا ہے، ساری رات وہ مصلے پہ رہتا تھا، سارا دن روزہ رکھتا تھا اور 7 دین کے لیے جہاد کرتا تھا. اللہ کی کچہری میں قیامت کے دن ہم تو شرمندہ ہو جائیں گے کہ مصطفیٰ کے ستارے ہو کر بھی ہم اتنی عبادت نہیں کر سکے جتنا وہ بابا کر گیا ہے. اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمایا. آپ میرے کہنے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں میں ان سب کو لے جانا چاہتا ہوں. اب اللہ نے پوری سورہ قدر نازل کر دی اور فرمایا محمد جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات تیرے امتی اگر 2 نفل پڑھ لینا تو اس بابے کی ساری عبادت سے افضل میں کر دوں گا، اس سے زیادہ میں اجر عطا فرما دوں گا. اب اسلام آباد کے سنیوں کی مسجدیں بھی سجی ہیں 7ویں رات کو، وہابیوں کی مسجدیں بھی سجی ہیں 7ویں رات کو، اہل حدیثوں نے بھی مسجد کے میناروں پر لائٹیں لگا کر باہر دیگیں پکائی ہیں 7ویں رات کو، شیعوں نے بھی قرآن کا جشن منا لیا ہے. لیکن یہ بات قوم کو بتانا بھول گئے تھے کہ جس رات کو ہم قرآن کا جشن منا رہے ہیں نا وہ ساری ملی کسی بابے کی بات کی وجہ سے. بولو جسے کتنی سمجھ آئی ہے بات کی، ملی کسی بابے کی بات کی وجہ سے ہے. آپ بھی نہیں پڑھے لکھے بندوں کو سمجھ آ رہی جس بابے کے ذکر سے لیلۃ القدر ملے وہ بابا پچھلے نبیوں کی امت میں سے ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بابا آنکھ اٹھا کے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھائے وہ بابا محمد کا پتر معین الدین ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا. پتہ چلا ہے ہمیں ان بابوں کے پیچھے کون لگا رہا ہے جی؟ قرآن لگا رہے ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے تو نہیں لگے. تم ہمارے بابوں کو دیکھو تو صحیح. اچھا اگر یہ ساری بات ہے جو میں نے ابھی کی ہے، جو ابھی میں نے کر دی ہے، اگر یہی بات ہے تو پھر وہ کیا تھا کہ لا ینفع معلوم ولا بنون، میں نہیں چھڑا سکتا. یہ پھر کیا بات تھی جسے بندے اسپرچول بلیک میل ہوئے، ایک نیا عقیدہ بنا، بزرگوں کی توہین شروع ہوئی، ولیوں کے خلاف ہو گئے بندے. یہ کیا چکر ہے؟ اللہ فرماتا ہے انہوں نے دیکھا ہی نہیں سامنے کون کھڑے تھے. استاد بیٹھے ہیں آپ، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، میں بالکل آپ کی جوتیوں کا خادم ہوں، میں آپ کی تائید چاہتا ہوں. ہمارے شاہ جی قبلہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، سید بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، میرا سبق سن رہے ہیں اور ٹوک دیتے ہیں اگر میں کوئی ہینکی پھینکی ماروں تو اندر بٹھا کے. میری بات سن رہے ہیں آپ لوگ؟ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ جو بندے سامنے کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون میں بندے کون ہیں؟ ہاں یہ بندے کون ہیں؟ قالوا نعبد اصناما، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مردود ہیں، ہم لانتی ہیں پورے. اللہ فرمایا بندہ لانتی ہو تو بابے کچھ نہیں کر سکتے. آئے جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولے ہو؟ بندہ لانتی ہو تو بابے کچھ نہیں کر سکتے، بندہ اپنے پیو کا پتر ہو تو بابے بخشوا لیتے ہیں. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے، ٹوٹے پھوٹے سے ایسے ہی غیر عالمانہ نلائکانہ سے جملے قبول فرمائیں. اللہ آپ سب کی خیر فرمائے، نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرمائے، فلسطین والوں کی خیر فرمائے. اب آگے شیڈول کریں یا سرکار جی مائک دے دعا کے لیے.
کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت سلام شمع بز میں وہ مدینے کی گلیوں کے شام و سحر نور سے جگمگاتے ہوئے بام و در جلوہ گاہ پیغمبر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لام شمع بز میں وہ جو وجہ وجوہ ہیں کائنات اس نبی مکرم پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت شمع بز میں ہدایت پہلا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی رات پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا اور جن کی ماں فاطمہ اور جن کا بالی اور جن کے بھائی حسن اور جن کا نبی اس حسین ابن حیدر پہلا کو سلام مصطفیٰ جان السلام رحمت للعالمین یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول.
کر لیں میں کرتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ پاک ہم نے کریم آقا علیہ السلام کا محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے. اللہ پاک اس محفل پاک کے انعقاد کو، اس کے انصرام کو، انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ پاک بزم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چودھری صاحب کی سیادت میں، ان کی قیادت میں اللہ پاک ہر سال کی طرح اس سال بھی حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ ہدیہ اور یہ نذرانہ پیش کرتے ہوئے محفل پاک کا انعقاد کیا. اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ پاک یہاں پر جو کچھ کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، بیان کیا گیا، جو طعام کو بندوبست کیا گیا، مولا کائنات تمام کا ثواب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. کریم آقا علیہ السلام کے والدین کریمین، اہل بیت مطہرین، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اجمعین، تابعین، تبع تابعین کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. تمام علماء، صلحاء، شہداء، نبیین، صدیقین، صالحین کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. اللہ پاک حاضرین محفل میں جن جن کے والدین، ان میں سے کوئی ایک اللہ پاک جن کا عزیز و قارب، بہن بھائی، رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تمام کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. اللہ پاک سلسلہ علیہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے تمام بزرگوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. اللہ پاک بالخصوص حاضرین محفل میں سے جن جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اولاد، رشتہ دار، بہن بھائی جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، ان تمام کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. اللہ پاک یہاں پر ہم نے جو کچھ کہا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ پاک ایک ایک لمحے کو، ایک ایک جملے کو، ایک ایک لفظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ پاک کریم آقا علیہ السلام کی محبت میں، آقا علیہ السلام کے عشق میں، آقا علیہ السلام کی عقیدت میں جو الفاظ بولے گئے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی قبول فرما دے. اللہ پاک جو اشک آنکھوں سے نیچے اترے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے. اللہ پاک اس محفل پاک کے صدقہ سے ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے. اللہ پاک ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے. اللہ پاک ہمیں اپنی بندگی عطا فرما دے. اللہ پاک ہمیں عبادت میں لذت نصیب فرما دے. اللہ پاک ہمیں اپنا زہد و ورع نصیب فرما دے. اللہ پاک ہمیں اپنا زہد و ورع نصیب فرما دے. اللہ پاک ہمیں اپنا زہد و ورع نصیب فرما دے. تقوی عطا فرما. اللہ پاک اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی اطاعت نصیب فرما، اپنی بندگی نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما. اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کا سچا عشق نصیب فرما. کریم آقا علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما. سرکار دو عالم علیہ السلام کی اتباع کاملہ نصیب فرما. کریم آقا علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آقا علیہ السلام کی سنت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک جو کچھ پڑھا ہے، اللہ پاک جو کچھ کہا گیا ہے، اللہ پاک جو کچھ سنا گیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اللہ پاک ہمارے لیے اسے کفارہ سیئات بنا. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اب اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اللہ پاک ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اللہ پاک ہم گناہ گار بندے تیرے محبوب کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہم گناہ گار کوئی گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ پاک ہمارے گناہوں کی سیاہیاں دور فرما دے. اللہ پاک ہمارے دل جو